بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون۔ سورۃ الانعام کی آیت 36۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں، رہے مردے تو اللہ بس انہیں قبروں ہی سے اٹھائے گا اور پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ پیچھے جو مضمون چلا آ رہا تھا اس میں مشرکین مکہ کی یہ بات تھی کہ وہ مختلف قسم کے نشانیوں کا مطالبہ کرتے تھے۔ اس کے جواب میں بتا دیا گیا تھا کہ نشانیاں تو اللہ کے اختیار میں ہیں، جب وہ چاہے گا کوئی نشانی نازل کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین کا ارشاد یہ تھا کہ ان پر کوئی بھی نشانی ان کے سامنے آ جائے یہ ایمان نہیں لائیں گے جنہیں ایمان نہیں لانا ہے۔ اسی اعتبار سے یہ بات واضح کر دی گئی تھی۔ پھر اہل ایمان کو بھی اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا گیا کہ جو اللہ کا اپنا طریقہ ہے، جو اس کی سنت ہے، اسی کے تحت یہ تبدیلی آئے گی۔ اور جو لوگ ایمان لانے والے ہیں وہ دلیل کی بنیاد پر ایمان لائیں گے، عقل کو استعمال کر کے ایمان لائیں گے۔ معجزات سے اگر لوگ ایمان لاتے تو پچھلی قوموں کی ساری تاریخ تمہارے سامنے ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو معجزات کو دیکھ کر ایمان لائے ہیں۔ تو اسی اعتبار سے یہ بات بتا دی گئی۔ اور پھر اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اس مقام پر یہ بات کہتے ہیں انما، یعنی خاص کر دیا اس معاملے میں کہ بس کون لوگ ہیں جو یہ قبول کریں گے۔ استجیبی کی بات ہو رہی ہے۔ الذین یسمعون، جو سنتے ہیں، جو سننے والے ہیں۔ یہاں پر سننے سے مراد حقیقی معنوں میں سننا ہے۔ یعنی ایک تو سننا وہ ہوتا ہے کہ انسان ویسے تو سن رہا ہوتا ہے لیکن بات کو سمجھ نہیں رہا ہوتا۔ یعنی سننے کا مطلب ہے کہ بات کو سمجھنا، نتیجہ اخذ کرنا، اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نکالنا۔ اور سننے کا مطلب یہ بھی ہے کہ کامل، یعنی جو سننے کا طریقہ ہے اس کے مطابق، اس کے حوالے سے یعنی آدمی بالکل یعنی اپنی پوری توجہ کے ساتھ بھی سنے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ کھلے دل کے ساتھ سنے، یعنی کوئی تعصب جو ہے اس کے اندر موجود نہ ہو، کوئی ضد اور ہٹ درمی جو ہے وہ اس کے آڑے نہ آ جائے۔ اس بات کو اللہ رب العالمین نے اس بار ابھی سورہ انفال میں ہمارے سامنے یہ بات آئے گی۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اہل ایمانی کو وہاں پر مخاطب کیا ہے لیکن ایک مثال دے کے بتایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ اس کے رسول کے، سننے کے بعد سرتابی نہ کرو۔ یعنی سننے کا مطلب کیا ہے؟ سمجھنا اور پھر پیروی کرنا۔ اور پھر آگے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ یعنی دیکھو ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ سنتے نہیں ہیں۔ یعنی سننے کا مطلب جو ہے، جو اس کا تقاضا ہے وہ پورا نہیں کرتے ہیں۔ یعنی بظاہر سننے والے ہیں، بظاہر سننے کی بات کرتے ہیں، لیکن سننے کے لیے جو دلی آمادگی ہے اور سمجھنے کے لیے سننا ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایسے آج بھی دیکھیں آپ تو یہ صورت حال ہمارے سامنے آتی ہے کہ دینی مجالس کے اندر، اور دینی مجالس کیا بلکہ خاص طور پر جو اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے نظام دیا، جمعے کا نظام دیا، جمعے کے خطبے کے اندر لوگ آتے ہیں تو بہت سے لوگوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ثواب کی نیت سے آتے ہیں، سننا اور سن کے سمجھنا اور سمجھ کے پھر عمل کرنے کا کوئی تصور ذہنوں میں نہیں ہوتا۔ بس یہ ہے کہ چلیے بہرحال کچھ بات ہوگی، سنیں گے۔ اور بہرحال بہت کم لوگ ہیں جو توجہ سے بات کو سنتے ہیں اور سننے کے بعد سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو یہ کیفیت جو ہمارے سامنے کہ کوئی کسی مقصد سے سنتا ہے، کوئی کسی مقصد سے سنتا ہے، تو جو اصل مقصد ہے وہ یہ کہ بات کو سمجھنا اور سمجھ کر پھر اسے قبول کرنا۔ تو یہاں پر اسی معنوں میں یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ جو یسمعون کی بات جن کے لیے ہے کہ جو حقیقی معنوں میں سننے والے ہیں، ان کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہی نصیحت کو قبول کر لیں گے، آپ کی دعوت پر ایمان لے آئیں گے۔ یعنی اس یہ بات ان کی سمجھ میں آ جائے گی۔ فالموتى، اور رہے مردے، موتا یعنی مردے جو ہیں، جو مر چکے ہیں، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو یہ مردے سے مراد کیا ہے؟ یعنی والموتى، اس کے مراد وہ حقیقی یعنی زندگی ختم ہو جانے والی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں
کہ یہاں مردوں سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، جن کی عقلیں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں. جس کا ضمیر مردہ ہو گیا تو گویا کہ یہ کہ وہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں زندگی کے اعتبار سے تسلیم نہیں کرتا، یعنی زندگی کے جو علاوات ہیں، زندگی کے جو گویا کہیے کہ مقاصد ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں. یعنی زندہ انسان جو ہوتا ہے اس کا دل بھی زندہ ہوتا ہے، لیکن جس آدمی کا دل ہی مر جائے تو پھر وہ زندہ نہیں کہلاتا، وہ بس ایک چلتا پھرتا تو کام انسان ہے، لیکن اسے اللہ تعالیٰ کی نظر میں گویا وہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، وہ اپنی حقیقی زندگی کا جو حقیقی مقصد ہے اسے فوت کر چکے ہیں. تو اس اعتبار سے یہاں پر یہ بات بتا دی گئی ہے کہ رہے مردے تو انہیں اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا اور پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے جو ہے واپس لائے جائیں گے، یعنی اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے. تو یہاں پر اس اعتبار سے بتا دیا گیا کہ جن کے اندر حقیقت میں زندگی ہے، یعنی زندگی سے مراد یہی کہ یعنی وہ حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو اسی اعتبار سے اللہ انہیں زندگی کی بات کرتا ہے. باقی ان کے لیے مردے ہونے کی بات ہے کہ جو اس پر کان نہیں دھرتے. وقالو، اور آپ ان سے کہہ دیجیے، اور یہ لوگ کہتے ہیں وقالو، اور یہ لوگ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی آیت کیوں نہیں اتری، یعنی آیت سے مراد یعنی کوئی نشانی کیوں نہیں اتری. اس میں آیۃ من ربہ، اللہ کی طرف سے، اس کے رب کی طرف سے نشانیاں. پھر وہی بات آ گئی جو پیچھے سے چلی آ رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، آپ ان سے کہہ دیجئے ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ ولکن اکثرهم لا یعلمون. ان سے آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہے. یعنی نادانی میں مبتلا ہونے کی بات کیا، وہ جو پیچھے سارے دلائل گزرے ہیں انہی کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ رب العالمین اگر نشانیاں نہیں لے کر آتا سامنے، یعنی ان کے جو یہ مانتے ہیں، یعنی منہ مانگے نشانیاں اور معجزات کیوں نازل نہیں کرتا کہ اس کے بعد ان کے لیے مہلت ختم ہو جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے ابھی انہیں دے رکھی ہے. یعنی ابھی اللہ کی طرف سے موقع انہیں حاصل ہے، اور گویا یہ اپنی شامت کو بلانے کا معاملہ ہے. یعنی کوئی اگر اس طرح کا مطالبہ کرتا ہے تو گویا اپنی شامت کو آواز دیتا ہے، تو انہیں یہ بات پتہ نہیں ہے، تو اس لیے کیا کہا ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، نادانی میں مبتلا ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یہ اس بات کو اکثریت جو ہے وہ سمجھتی نہیں، جانتی نہیں، علم ہی نہیں اسے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کا طریقہ، اس کا اپنا نظام جو ہے، سارے جو عقل رکھتا ہے، جو ساری تاریخ کو دیکھتا ہے، اللہ کی بات سمجھتا ہے، وہ سمجھ لیتا ہے کہ ہاں یہ تو اللہ کی مہربانی ہے، اس کا اپنا فضل ہے کہ وہ انسان کو موقع دے رہا ہے اور دلائل سے بات کو سمجھا رہا ہے. تو اس میں یہ نادانی سے مراد یہی کہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام جو بنایا اس کا مقصد کیا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. اب اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتے ہیں، بتا رہے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ، یعنی اگر لوگ نشانیوں کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نشانیاں گویا ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ جو عقل سمجھ رکھنے والے ہیں ان کے لیے ہر چیز میں نشانی. تو فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ، زمین میں چلنے والے کسی جانور، یعنی جو زمین میں دابہ کہتے ہیں اسی جانور کو جو کہ زمین یعنی پیروں سے یا ہاتھوں سے چلتا ہے. تو یہ دابہ سے مراد یہ کہ جو خشکی کے جانور، اس کے اعتبار سے کہ زمین میں چلنے والے کسی جانور فی الارض زمین میں، ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب کیا ہیں الا امم امثالکم، یہ بھی امتیں ہیں، یعنی یہ بھی گروہ ہیں، امثالکم جیسے تم گروہ، یعنی ہر ایک کی ایک نوع ہے، یعنی ایک قسم ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنا رکھی ہے. انسان بھی ایک قسم ہے، جانور بھی ایک قسم ہے، پرندے بھی ایک قسم ہے، دریائی جانور بھی، یعنی سب الگ الگ قسمیں ہیں جو اللہ نے بنائی ہیں. تو اس اعتبار سے کہا کہ یہ دیکھ لو یہ سب تمہاری ہی طرح کی انواع ہیں. امثالکم، تمہارے ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون، ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں. یعنی یہ بات اس میں کہ ذرا غور تو کرو، سوچو، یعنی یہ جنہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. اب دیکھیے اللہ کا جو نظام ہے، جس اعتبار سے جس کی جیسی ضرورت ہے، یعنی جو مخلوق اللہ نے بنائی ہے اور اس کے مطابق ہی اس کے اندر سارا نظام اس کا بنا دیا ہے، اسے ساخت بھی ویسی دی ہے، اور اس کے اندر وہی سارا نظام جو ہے تو کہیے کہ جسے کہتے ہیں نا پروگرامنگ کرنا،
کمپیوٹر کی زبان میں جسے کہتے ہیں پروگرامنگ کا معاملہ کیا ہے کہ پروگرامنگ وہی پروگرامنگ جو اس کے لیے ہے وہی اس کے اندر جو ہے کی گئی ہے. یعنی پرندے جو ہوا میں اڑتے ہیں اللہ نے انہیں ویسے ہی بنایا ہے اور وہ اسی طریقے سے یعنی جیسی ان کی ضرورت ہے ویسے ان کے بازو ہیں, ویسے ان کی ساخت ہے, ویسے ان کا جسم ہے, ویسے ان کی خوراک, ہر چیز جو ہے اللہ نے اس کے مطابق بنائی ہے. ایسی دریا کے اندر رہنے والے جانور ہیں, انہیں دیکھو ان کی الگ ساخت, ان کا الگ معاملہ ہے اسی اعتبار سے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ رہتا تو پانی کے اندر ہے اور اس کا مزاج بنا دیا خشکی والا, ایسا نہیں ہے. یا اڑنے والا ہے اور اس کو جو ہے اللہ نے زمین کے سفر چلنے والے انسانوں کی طرح سے جانوروں کی طرح سے بنا دیا. تو یہ الگ ہی نظام. تو دیکھو کہ یہ الگ الگ انواع اللہ نے بنائی اور ہر ایک کے مطابق جیسی اس کی ضرورت تھی اللہ نے اس کے لیے وہ سارا سسٹم بنا دیا, یعنی اس کی اسی طرح پروگرامنگ کر دی. تو یہ کہا کہ اس کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں, ما فرطنا فی الکتاب, فرطنا یعنی کوئی کمی کرنا, کوئی اس کے اندر جو ہے کسی قسم کا کسر چھوڑنا, فی الکتاب من شیء, یعنی ان کے لیے جو سسٹم ہے جو کتاب کی بات وہی کہ جو ان کا نوشتہ لکھا ہے اللہ نے, تو اسی اعتبار سے کوئی اس کے لیے بڑا مناسب سا پروگرامنگ بنتا ہے کہ جو اللہ نے اس کی ان کے لیے کر دی ہے وہ بالکل ایسی, اس میں تم کوئی کسر نہیں پاؤ گے. اور پھر کیا ہے, یہ سب کے سب اپنے وقت پر واپس ہو جاتے ہیں. اب جہاں تک جانوروں کا تعلق ہے, ارے جانوروں کا معاملہ الگ ہے, انسانوں کا معاملہ الگ ہے, لیکن موت سب کے لیے, موت سب کے لیے, کوئی بھی بچنے والا نہیں ہے موت سے. اور پھر یہ بات کہ اللہ کے حضور حاضر ہونے کی بات جو کی جا رہی ہے تو یہ بات بھی سامنے آتی ہے. ایک حدیث اسی مفہوم کے ہمارے سامنے موجود ہے, اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ یہ جانور بھی جو ہے زندہ کیے جائیں گے اور عدل کے اعتبار سے, یعنی سینگ والی بکری سے بے سینگ والی بکری کا بدلہ لے لیا جائے, اس کے بعد پھر انہیں فنا کر دیا جائے, یعنی عدل کے اعتبار سے. یہ تو بہرحال اللہ رب العالمین جانتے ہیں ان چیزوں کے اعتبار سے. تو بہرحال یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے کہ جیسے یہ بات بتا دی گئی کہ سب سمیٹ دیے جاتے ہیں, ختم ہو جاتا ہے معاملہ, پھر اللہ کے پاس جمع کیے جائیں گے جو اللہ تعالیٰ اس کا نظام حکام کرے گا. والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضلل ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر جو لوگ والذین کذبوا بآیاتنا, اب یہ جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں, اب آیات کی بات ہو رہی تھی, اب یہ آیات نازل نہیں کر رہے, یہ مطالبہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. یعنی یہ ساری نشانیاں جو پھیلی ہوئی ہیں, یعنی یہ نشانیاں جو اللہ نے ساری کائنات میں جس کی طرف اللہ اشارہ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ دیکھو ذرا غور کرو, سمجھو اس کائنات کو کیسے بنایا ہے, اس کائنات کا نظام کیسے چل رہا ہے, اس کے اندر جو مخلوقات ہیں انہیں کس نے سارا سب ان کا سسٹم بنا رکھا ہے. تو یہ دیکھے گا تو انسان کہے گا واہ, یعنی کس رب العالمین نے کس طریقے سے سارا نظام بنایا ہے, یعنی اللہ کو پہچانے گا. تو اس اعتبار سے یہ بات جو ہے اس کے اندر بیان کی جا رہی ہے کہ یہ جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں, یہ جو نشانیاں سامنے ہیں تو ان کے بارے میں کہا صم وبکم فی الظلمات, وہ بہرے اور گونگے ہیں اور تاریکیوں میں پڑے ہوئے, فی الظلمات یعنی اندھیروں میں. تاریکی سے مراد یہاں پر کیا ہے, یعنی لا علمی کی, جہالت کی, یعنی اس تاریکی کی بات ہے, اس کے اندر یہ پڑے ہوئے ہیں. من یشاء اللہ یضلل, اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے, بھٹکا دیتا ہے. ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم, اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے. یعنی یہ بات پیچھے کل ہی کے مجلس میں یہ بات آپ کے سامنے تھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا یہ نظام, یعنی کیسے وہ گمراہ کرنے کی بات اور ہدایت دینے کی بات ہے. یا کہا تھا کہ ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں, دل ان کے اوپر جو ایک حجاب عائد ہو جاتا ہے. تو بنیادی طور پر وہ اللہ کا جو نظام ہے اس اعتبار سے تو کہا کہ جو اللہ کے اس نظام کے اندر گمراہی کی طرف چلا گیا تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے, یعنی جو اس طرف جانا چاہتا ہے اللہ اسے گمراہی کی طرف جانے کے لیے چھوڑ دیتا ہے. اور یہ بات چونکہ دنیا آزمائش کی دنیا ہے اور اس میں دونوں سامان موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, ہم نے دونوں راستے اسے دکھا دیے. تو اللہ نے دو راستے رکھے تو ہیں, گمراہی کا راستہ بھی ہے, ہدایت کا راستہ بھی ہے. اب کوئی کیا اللہ کو کیا ضرورت تھی گمراہی کا راستہ بنانے کی, تو یہ بات بھی ہے. کوئی آج یہ بھی کہہ سکتا ہے اللہ کو کیا ضرورت تھی انسان کو پیدا کرنے کی اور کیا ضرورت تھی سارا نظام بنانے کی. یعنی جہالت کی بات ہے یہ انسان یا کوئی بھی مخلوق ہے اس کی بات کیا ہے, یہ جہالت کی بات ہے. یہ گویا کہیے کہ بڑی سرکشی کی بات ہے کہ انسان اللہ کے بارے میں کیا اس نے اس کا نظام اس نے بنایا, اس کی حکمت وہ جانتا ہے اور وہی اصل حکیم ہے. تو اس نے یہ کام کیا ہے کہ دونوں چیزیں تو انسان کے لیے سامنے رکھ دی ہیں. تو اب یہ جس نے ادھر جانے کا راستہ اختیار کر لیا, یعنی خیر اور شر دونوں چیزیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں. یعنی اس معاملے میں یہ تو نہیں ہے کہ شر کا معاملہ کسی اور کی طرف ہے اور خیر کا معاملہ کسی اور کی طرف ہے. شر سے مراد جو ہے یہی کہ انسان کے لیے جو بری چیزیں ہیں اس اعتبار سے اس کا معاملہ ہے جو اس کے لیے شر بن جاتی ہیں. تو اسی لیے گمراہی کی بات بھی ہے کہ اللہ اسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور اسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر
لگا دیتا ہے. یعنی یہی کہ توفیق جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے وہ اسی اعتبار سے ہے. تو جسے توفیق مل جاتی ہے یعنی توفیق کا ملنا جو ہے تو پھر وہ انہی ساری چیزوں کے اندر سے علامات دیکھتا ہے, نشانیاں دیکھتا ہے, اور ساری یہ نشانیاں دیکھ کر اللہ کو پہچانتا ہے. ورنہ یہ جو آج کی ٹیکنالوجی اور آج کا سارا نظام سسٹم آج ہمارے سامنے ہے نا, کتنے علوم پائے جاتے ہیں دنیا کے اندر جس میں انسان کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کوئی اس کا بنانے والا, کوئی کرنے والا, لیکن وہ اس بات کو نہیں پہچانتا. یعنی سب کے اندر جو ہے وہ ایک رب کو, ایک خالق کو نہیں پہچانتا. باقی سب چیز کو مادیت کی بات کرے گا, نیچریت کی بات کرے گا, یہ ساری سب چیزیں کرے گا. یعنی اس طرف اس کا دھیان ہوگا, اس طرف نہیں جائے گا کہ ہاں یہ خود بخود تو نہیں ہے, کس نے بنایا ہے, کیا چیزیں. باقی معاملات پوچھیں کہ یہ خود بخود ہو گیا تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا کسی بات کو بھی, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. لیکن پوری کائنات کے بارے میں ماننے کے لیے تیار ہے, یہ خود بخود بن گئی ہے یعنی اور خود بخود چل رہی ہے. اب باقی کسی چیز کے بارے میں کہہ دیا بھائی خود بخود ہو گیا یہ کام, تو مانے گا نہیں کبھی بھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو تم نے کیا, کسی نے کیا, کوئی ذمہ دار ہے, بتاؤ کس نے کام کیا, غلطی کی ہے, کیا خرابی ہوئی ہے. تو یہ انسان کا معاملہ ہے. تو اس اعتبار سے یہی کہ جو اللہ تعالیٰ کی توفیق جسے مل جاتی ہے تو اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے, وہ ہر چیز کے اندر اللہ کے جلوے کو, اللہ کی نشانی کو دیکھتا ہے. اس کو اس اعتبار سے کہا گیا برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورق دفتریس معرفت کردگار. یعنی یہ جو درخت نظر آتے ہیں تو اس میں جو عقل مند ہے, جو ہوشیاری کی نظر رکھتا ہے, اس کا معاملہ کیا ہے, وہ ان سب چیزوں کے اندر پہچان لیتا. ہر ورق کے اندر, ہر پتے کے اندر جو ہے ایک پورا دفتر ہے معرفت کا, یعنی جس میں علم کا, جس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یعنی کارکردگی اور اس کی کبریائی کا کہ وہ اسے پہچانتا ہے. تو یہ وہی ہے کہ جو اس طرف آنا چاہتا ہے. قل, آپ ان سے کہہ دیجئے, ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین. ان سے کہو, یعنی ذرا غور کر کے بتاؤ, یعنی ان سے پوچھو, ارأیتکم, کیا تم نے سوچا, کیا تم نے دیکھا. تو یہ ارأیتکم کی بات بھی اسی انداز سے ہوتی ہے, یعنی کیا تم دیکھتے ہو, تو یعنی کوئی غور کرنے کی بات, کہ ذرا غور کرو کہ ان اتاکم عذاب اللہ و اتتکم الساعۃ, اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ جاتی ہے, او اتتکم الساعۃ, ساعہ سے مراد وہ آخری گھڑی ہے, اغیر اللہ تدعون, تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو, ان کنتم صادقین, بتاؤ اگر تم سچے ہو. یعنی یہ بات انسان کو بتائی جا رہی ہے, اور یہ بات وہی جانتا ہے جو اس تجربے سے گزرتا ہے. جو اس تجربے سے گزرتا ہے اسی کو معلوم ہوتا ہے جب کوئی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں, جب انسان کسی بڑی مصیبت کے اندر پھنس جاتا ہے یا یہ سمجھنے لگتا ہے کہ بس گویا اب موت سامنے کھڑی ہے, یعنی آخری وقت آ جاتا ہے, تو وہ ساتھ آ جاتی ہے, آخری گھڑی آ پہنچتی ہے, تو اس وقت سب گم ہو جاتے ہیں, سب کو انسان بھول جاتا ہے, اور کس کو پکارتا ہے, صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے. یعنی مشرکین کی بات بھی یہ بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جو آج دوسروں کو اللہ کا ہمسر قرار دے رہے ہیں, شریک قرار دیتے ہیں, اور انہیں پکارتے ہیں, ان کی طرف رجوع کرتے ہیں, اگر کوئی بڑی مصیبت آ جائے یا آخری گھڑی آ جائے, یعنی نظر آنے لگے موت سامنے, سب گم ہو جاتے ہیں, سب بھول جاتے ہیں, اور پھر سمجھ لیتے ہیں کہ صرف ایک اللہ ہی ہے کہ جو اس ساری مصیبت سے انسان کو نکال سکتا ہے, اور پھر وہ اسی کو پکار رہے ہوتے ہیں. تو یہ مختلف جو واقعات اور حالات ہیں وہ اس کی طرف نشاندہی کرتے ہیں. یعنی ایک تو یہ کہ انسان خود جب بات کو دیکھتا ہے, لیکن جو پہلے سے توحید پر اس کا معاملہ اسی طرح سے ہے. یہ تو مشرک کے بارے میں بات ہو رہی ہے, شرک کرنے والوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو ویسے ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں, پکارتے ہیں, لیکن جب پھنس جاتے ہیں کسی ایسے بڑے مسئلے کے اندر تو پھر اللہ کی بات کرتے ہیں, پھر اسی طرح رجوع کرتے ہیں. تو مشرکین کے بارے میں تو اس حوالے سے جو واقعہ خاص طور پر نقل کیا جاتا ہے اس آیت کے حوالے سے, یعنی بطور تفسیر کے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ, ابو جہل کے جو بیٹے ہیں اب اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو یہ وہاں سے مکہ چھوڑ کر یہ فرار ہوئے, بھاگے. یعنی اسلام تو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, اور ظاہر سی بات ہے کہ معاملات ختم ہو چکے تھے. تو یہ جدے پہنچے, وہاں پر حبشہ جانے کے لیے کوئی کشتی موجود تھی, اس میں جا کر بیٹھ گئے, اور پھر وہ جب درمیان میں پہنچی اور اس وقت وہ مصیبت کا شکار ہوئی, منجدار میں پھنسی, طوفان میں گر گئی, تو پہلے تو ادھر ادھر پکارتے رہے, لات منات کس کو پکارتے تھے, اور آخر میں پھر سب کہنے لگے کہ اس وقت تو صرف اللہ ہی کو پکارنے سے کام بن سکتا, اب یہاں کسی اور کا کام نہیں چلے گا, کسی اور کو پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی جو بات سامنے آئی اس وقت موقع پر, یہی بات ان کے لیے تبدیلی کا سبب بن گئی, ذریعہ بن گئی کہ یہی بات تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن جس نے پڑھا ہو, اس کے سامنے یہ آیت آئی ہو,
اور یہ معاملہ اس کے سامنے آ جائے. یہی بات تو قرآن میں لکھی ہوئی ہے. یہی تو لکھی ہوئی ہے کہ جب ایسی کوئی مصیبت آ جاتی ہے سب چھوڑ دیتے ہیں. کوئی اس وقت مشکل کشا نہیں ہے, کوئی اس وقت جو ہے کام بنانے والا نہیں ہے, کوئی مددگار نہیں ہے, کوئی یہ کچھ کرنے والا نہیں, یہ تو اللہ ہی ہے بس. اس وقت تو معاملہ اسی اعتبار سے ہے. تو یہ اسی طرح سے انسان جو ہے تو حقیقت اس کے سامنے کھل جاتی ہے. تو یہ ایک علامت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی. تو اس وقت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سن کر سمجھ کر اس وقت کہا کہ اگر آج بچ گئے تو بس پھر جو ہے پھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان لانا ہے, یعنی واپس جائیں گے. نہیں, عہد کیا اپنے آپ سے اور پھر اللہ نے بچا بھی لیا اور پھر واپس آئے, اسلام بھی قبول کیا, زندگی بھر جہاد میں مصروف بھی رہے. تو یہ بہرحال اس اعتبار سے ایک نشانی کے طور پر بتایا گیا کہ تم سوچو, غور کرو. اور ہمارے لیے بھی یعنی جو توحید کے پر عامل ہیں ان کے لیے بہرحال بات یہ ہے کہ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں انسان مسائل ادھر ادھر اپنی بات کرتا ہے, لیکن جب مصیبت پھنستا ہے تو اللہ یاد آتا ہے. یہ ایک عمومی بات ہے. بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون. اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو, پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم سے دور کر دیتا ہے, تم پر سے ڈال دیتا ہے. ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو. یعنی یہ حقیقت ہے جو اس میں اللہ نے بیان کر دی ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. اب یہاں سے مضمون تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے, بات انہی سے ہو رہی ہے, لیکن اس وقت یہ بات تھی کہ ہاں یہ جو ان کے سامنے نشانیاں آتی ہیں, باتیں آتی ہیں, تو دیکھو اس کے اندر سب کچھ چیزیں موجود ہیں, اگر غور کرو تو تمہیں حقیقت کا علم ملے گا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ قوموں کے بارے میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ ان پر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان کی ہدایت کے لیے کیا سامان کرتے ہیں. تو فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ, تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. اور ان قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں. یعنی رسولوں کو بھیجنے کے بعد لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ ابھی ایک معاملہ کہ اس اعتبار سے کہ یہ بھی گویا کہیے کہ ایک حکمت کی بات ہے. یعنی ایک حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے گویا ایک مدد کی بات بھی ہے. یعنی ان کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے کہ ان کے دل نرم ہو جائیں, ان کی اکڑ جو ہے وہ ختم ہو جائے اور وہ اپنے رب کے آگے جھکیں. یعنی بعض اوقات انسان کے اندر جب اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے بڑی اکڑ ہوتی ہے, جب حالات بدلتے تو پتہ چلتا ہے کہ ساری اکڑ نکل جاتی ہے, اپنی حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے اور انسان سدھر بھی جاتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. کتنے ہی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو حادثات کی بنیاد پر سدھر گئے. یعنی ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے کہ ان کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ آ گیا, کوئی ایسا حادثہ آ گیا, کوئی ایسی مصیبت تکلیف کا موقع, کوئی ایسے معاملات آ گئے, کوئی بچھڑ گیا, کوئی معاملہ ایسا ہو گیا, یعنی کسی کے مر جانے پر, کسی اور معاملات پر کہ لوگوں کی زندگی میں کوئی تبدیلی آ گئی اور وہ تبدیلی پائیدار بھی رہی. یعنی ایسا بھی تو یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایسے حالات میں انسان کا دل جو ہے وہ نرم ہوتا ہے اور اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے, اسے اپنی حقیقت کا بھی پتہ چل جاتا ہے, دنیا کی حقیقت کو بھی وہ پہچان لیتا ہے. اور یہ سارا معاملہ کہ کبھی یہ جو اس اعتبار سوچتا ہے کہ ہاں یہ سب کچھ جو ہم سمجھتے تھے یہ فنا ہی نہ ہوگا, یہ جو حالات ہیں بدلیں گے نہیں, لیکن بدل گئے. یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے یعنی پہچانتا ہے. تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے, ایک انتظام ہے یہ. اور اس اعتبار سے یہ ہے کہ تاکہ جب ان قوموں کے پاس جن کے پاس رسول آئے تو اب یہ جو بتا رہے تھے, خبردار کر رہے تھے, تو مصیبت میں اللہ نے مبتلا کیا تاکہ دل ان کے جھک جائیں اللہ کے سامنے. تو کہا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں. یعنی یہ اللہ کا مقصد تھا, اس لیے اللہ نے یہ کام کیا. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. مگر ہوا کیا, جو بدبخت ہوتے ہیں ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے, وہی بات اللہ بیان کر رہے ہیں. بس جب ہماری طرف سے فلولا یعنی جب ایسا کیوں نہیں ہوا, یعنی بات اس اعتبار سے ہے جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی, کیوں ایسا نہیں ہوا. یعنی جب یہ مصیبت جاءہم باسنا تضرعوا, لیکن اس وقت انہوں نے زاری اختیار نہیں کی, عاجزی اختیار نہیں کی, بلکہ کیا ہوا ولکن قست قلوبہم, ان کے دل اور زیادہ سخت ہو گئے, ان کے دل جو ہے اور زیادہ سخت ہو گئے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور شیطان نے ان کو اطمینان دلا دیا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو. یعنی اس اعتبار سے یہ بات کہ جب کبھی دیکھا جائے, یعنی اگر کوئی مصیبت آئے, کوئی تکلیف آئے اور اس میں انسان کے اندر بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے, یعنی تو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے, زیادہ اللہ کو یاد کرتا ہے, دعائیں مانگنے لگتا ہے.
اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے، یہ سب کام کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک آدمی جو ہے اللہ سے ناراض ہونا شروع ہو جاتا ہے، اللہ سے شکایت کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ سے شکوے کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ہم نے کون سا ایسا کام کیا تھا، دنیا میں دیکھو فلاں دیکھو، یعنی تو یہ چیز جو الگ الگ سامنے آتی ہے، یہ رویے جو سامنے آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ اس حالات سے، استدراج کی اس کیفیت سے گزر رہا ہے کہ اب یہ عذاب کی طرف جانے کا معاملہ اس کا ہوگا۔ اور جو اس طرح سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو یہ اس کے لیے کیا ہے، یہ آزمائش ہے، اور اس کے لیے جو ہے یہ کہیے کہ ترقی کا ذریعہ بن جاتی ہے، اس کی گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو ایک ہی چیز سے الگ الگ لوگ چیزیں جو ہیں اختیار کرتے ہیں۔ تو یہاں ان لوگوں کا معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ جنہوں نے رسولوں کی بات مان کر نہ دی اور ان حالات سے بھی سبق نہ سیکھا، اور شیطان نے انہیں بتا دیا ہم تو سب ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ جملہ اگر کسی کی زبان پہ آ جائے، آخر کون سے قصور ہیں ہمارے، آخر کون سی خطا کی ہے، جانے کس جرم کے کس گناہ کے اس پہ پاداش نے پکڑ لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی وہ سمجھتے ہیں ہم تو سب ٹھیک کر رہے ہیں۔ یعنی جس آدمی کے ذہن میں یہ بات آ جائے میری تو کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے تو ہمیشہ ہی صحیح کام کیے، میں نے کون سا غلط کام کیا، یعنی جس آدمی کے ذہن میں یہ بات تصور پیدا ہو جائے، سمجھ لیجیے وہ شیطان کا شکار ہو چکا ہے۔ اس لیے کہ بہرحال انسان کتنا ہی نیک ہو، کتنا ہی وہ کہیے کہ اللہ کی فرما برداری اختیار کر چکا، مگر وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، اس سے یعنی ظاہر سی بات اس کا حق ہی ادا نہ کر پائے، اور پھر اس اعتبار جو کوتاہی ہیں، جو خامیاں ہیں، جو یعنی وہ اپنے اس سے اپنے گناہوں کا، اپنی خامیوں کا، اس کا اسے احساس ہوتا ہے، ادراک ہوتا ہے، اور اسی لیے بار بار مغفرت کی بات ہے۔ یعنی جتنے نیک لوگ ہوتے ہیں اتنی زیادہ مغفرت کی بات کرتے ہیں، اور کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ بہرحال واقعہ یہی ہے کہ انسان سے جو غلطیاں، کوتاہیاں، خامیاں اس سے سرزد ہوتی ہیں وہ ایسی ہی ہیں کہ اسے یہ کام کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ اپنے کام کو مزین کر کے یعنی سمجھتا ہے، یعنی شیطان اس کے پیچھے لگتا ہے جو اس کے کام کو اسے مزین کر کے دکھاتا ہے۔ اب دوسرا معاملہ، یعنی ایک بات یہ آئی، دوسری آیت میں دوسری بات بتائی، فلما نسوا، اگلا مرحلہ، فلما نسوا ما ذکروا به، فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون۔ اب دوسرے مرحلے میں کیا ہوتا ہے، فرمایا پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا، فلما نسوا ما ذکروا به، یعنی جو بتایا جا رہا تھا، حقیقت یہ انہیں بتائی جا رہی تھی، رسول ان کے درمیان موجود تھے۔ یہاں تو بات وہاں سے شروع ہوئی ہے کہ جن کے درمیان رسول بھیجے، تو بہرحال رسول ہوں یا رسول کی تعلیمات ہوں، کبھی رسول خود موجود ہوتے ہیں، کبھی رسول کی تعلیمات موجود ہوتی ہیں، اور وہ تعلیمات انسان کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں۔ تو کہا کہ جب اسے انہوں نے بھلا دیا، نظر انداز کر دیا، تو پھر اب ہم نے دوسرا مرحلہ کیا ہوا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے۔ یعنی اب وہ مرحلہ، تو ایک مرحلہ کیا تھا، ایک مرحلہ یہ تھا کہ جس کے اندر انہوں نے یعنی سختی کے ساتھ میں یعنی عاجزی اختیار کرنے کا مرحلہ تھا کہ یہ اس طرف آ جائیں، لیکن جب یہ مرحلہ آ گیا، جب یہ بات نہیں مانی، انہوں نے نہیں سمجھی، اور اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرا جو اس کا اگلا مرحلہ ہے کہ پھر خوشحالیوں کے دروازے کھول دیے، ہر طرح کی جو ہے پھر نعمتیں اللہ نے انہیں دینی شروع کر دی، ہر طرح کے جو ہے کہیے کہ آسائشیں انہیں حاصل ہونی شروع ہو گئی، مال متاع سب کچھ۔ اب کیا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اگر آدمی غلط راستے پر ہی اصرار کرتا ہے، ایک تو یہ کہ اللہ کی نعمتوں کو پا کر انسان اللہ کا شکر گزار بن جائے، لیکن جس کے دل میں کوئی انسانیت کی بات ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، جو آدمی سلیم الطبع سلیم الفطرت ہوتا ہے تو وہ محسن کے احسان کو مانتا ہے، اب محسن کے احسان کو مانتا ہے، اور اس کا جو ہے اس کے احسان مند ہوتا ہے اس کا، یعنی اس معاملے میں یعنی اس کا دل اس کے آگے جھکتا ہے۔ یہ ایک عام انسان کی عام حالات کے اندر بات ہے یہ۔ اور جو آدمی واقعتاً یعنی اس سے بالکل الگ دوسرے شقی القلب ہوتا ہے، یعنی برا انسان ہوتا ہے، تو وہ دوسروں کے ساتھ جو اس کی دوسرے جو اس کے ساتھ مہربانیاں کر رہے ہوتے ہیں اس پر اس کا وہ احسان مند نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات تو یہ ارے کون سا احسان کیا، اگر کچھ دے دیا، اس طرح سے کیا ہے، اس اعتبار سے یعنی اس مختلف طریقے جو ہے اس کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، اور بعض اوقات یہاں تک ہو جاتا ہے خوب اچھی طرح بیوقوف بنایا، خوب اچھی طرح سے حاصل کیا۔ تو ایسے جو لوگ یعنی ان کی طبیعت اور مزاج کی جو کیفیت ہے وہ سامنے آتی ہے۔ تو جو انسانوں کو نہیں کا شکر گزار نہیں ہوتا، وہ اپنے رب کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ تو اس اعتبار سے رب کی نعمتوں کو پہچاننا، اللہ نے کتنے انعامات کیے مجھ پر،
تو اس طرح سوچتا ہی نہیں ہو، تو سوچتا ہے تو سب میری اپنی کارکردگی ہے، میری تو اپنی کوالٹی ہے، میری اپنی محنت ہے، میرا اپنا یہ سارا اپنے جو خصوصیت ہے جس پر مجھے سب کچھ حاصل ہے اپنی قابلیت کی بنیاد پر، وہ اللہ کی طرف جاتا ہی نہیں ہے. یعنی یہ صورتحال ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے تمام ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے کھول دیے. حتیٰ اذا فریحوا، جب یہاں تک کہ جب اس کے اندر وہ اچھی طرح سے مگن ہو گئے بما اوتوا، جو انہیں دیا گیا تھا، اخذناہم بغتہ، اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا. اچانک اللہ کی پکڑ آ گئی، اللہ کا عذاب آ گیا. فاذا ہم مبلسون، اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے. سارے وقت لگتا ہے نا، یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آج رات کو خوشحالی آئی کل رات کو عذاب آ گیا، ایسا نہیں ہوتا. اللہ تو مہلت دیتا ہے نا، بہت عرصے تک مہلت دیتا ہے، بہت موقع دیتا ہے انسان کو. تو اس بات کو بھی سمجھ لینا چاہیے. اگر کبھی یہ بات دیکھی جائے کہ ایک آدمی گناہوں پر اصرار کر رہا ہے اور خوب نوازا جا رہا ہے، یعنی گناہوں پر اصرار بھی کر رہا ہے، گناہ بھی بہت ہے اور نافرمانیاں ہیں بہت زیادہ، اور اس کے بعد پھر گویا کہیں سے کہتے ہیں ہن برس رہا ہے، ہر طرف سے مال ہر طرف سے جو ہے وہ آ رہا، کچھ بھی نہیں ہے، یعنی سب کچھ بہت زیادہ، اور بس ہر گویا کہیے کہ ہر اعتبار سے ہر وقت جو ہے اس کے لیے اچھا ہی اچھا نظر آ رہا ہے. تو وہ یہ سمجھ لیا جائے کہ کسی وقت بھی یہ پکڑ آنے والی، یعنی یہ اسی استدراج کے مرحلے سے گزر رہا ہے، یہ اسی مرحلے میں ہے کہ جب اچانک اللہ کی پکڑ اس کے اوپر آ جائے گی سارے معاملات ختم ہو کے رہ جائیں گے. اور یہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے یہ سارے مرحلے مظاہر جو آتے ہیں کہ جب لوگ بعض لوگوں کے معاملات میں ایسے یعنی ہر اعتبار سے سمجھتے ہیں سب ٹھیک چل رہا، سارے معاملات ہیں ہر طرح سے، اور اچانک معاملہ پلٹ جاتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، کچھ کا کچھ ہو کر رہ جاتا ہے. یعنی ہر طرح کی چیزیں ہوتی ہیں انسان کے ساتھ میں. بعض اوقات تو کچھ ایسے حالات بن جاتے ہیں، کچھ مصیبتیں آ جاتی ہیں، کچھ بیماریاں آ جاتی ہیں، بعض اوقات کوئی اللہ کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے، عذاب آ جاتا ہے، اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اقتدار ہاتھ سے نکل جاتا ہے، صورتحال تبدیل ہو کر کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے، سبھی کچھ ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ یہ بات ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ بھی کیا ہے، یہ اللہ کا نظام طریقہ ہے. یعنی پہلے کیا کیا، دونوں چیزیں کیا بنی، دونوں چیزیں بطور آزمائش کی ہو گئیں. دونوں چیزیں کس لیے ہوئی، تاکہ انسان کو پلٹنے کا موقع دیا جائے. لیکن جب انہوں نے دونوں مرحلوں سے فائدہ نہ اٹھایا بلکہ اس کے بالکل برعکس ہی کام کیا. یعنی پہلے مرحلے میں کیا ہونا چاہیے تھا کہ عاجزی اختیار کرتے، اپنے رب کی طرف اس کی طرف آتے، غلطیوں کو کا اعتراف کر کے اپنے گناہوں کا اللہ سے معافی مانگتے اور معاملات ٹھیک ہو جاتے. اور جب اللہ نے نوازا، بہت کچھ دیا، تو اب اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرتے، شکر گزار ہوتے، تب بھی بات کچھ پا لیتے، معاملہ ٹھیک ہو جاتا. لیکن دونوں حالتوں میں انہوں نے بالکل ہی برعکس رویہ اختیار کیا تو اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تعریف ہم جو ہے اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. یعنی یہ حمد کیوں اس مقام پر آ گئی ہے، یعنی یہ بات ہے، یہ تو عذاب آ گیا، جڑ کاٹ کے رکھ دی گئی. یعنی جڑ کاٹنے سے مراد کیا ہے، اب کچھ باقی نہ بچا. یعنی اب ان کا کوئی نام لیوا، کوئی معاملہ، کوئی اسی اعتبار سے کہ آگے کچھ چل جائے. یعنی جڑ تو ہے، ابھی دوبارہ برگو بار لے آئے گی. جب جڑ ہی ختم ہو جائے تو پھر کوئی چیز باقی نہیں رہتی. تو قومیں اس طرح مٹا دی جاتی ہیں. قوموں کے معاملے میں، قوموں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو قوموں کے معاملے میں کہ قومیں ایسے مٹا دی جاتی ہیں کہ پھر ان کا کوئی نام لیوا باقی نہیں رہتا. آج کتنی قوموں کی بات ہمارے سامنے قرآن پیش کرتا ہے کہ جن کا صرف نام ہے، وہ بھی قرآن کی حد تک ہے، یعنی تاریخ کی حد تک ملے گا، لیکن دنیا میں ان کا کوئی وجود نہیں ملے گا. کوئی ان کا اس اعتبار سے کہ یہ ان کی نسل سے، یہ اس اعتبار سے جڑ کاٹ دی گئی ظالم لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا تھا. اور والحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے. کس لیے ہے کہ یہ مستحق ہی اس بات کے تھے. یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کے کام ہیں یہ سارے حکمت اور عدل پر مبنی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے سارے کام حکمت اور عدل پر مبنی ہوتے ہیں، اور اسی لیے کیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے خیر، صلاح، فلاح کی بات ہو. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کسی انسان کے ساتھ کوئی ایسا مرحلہ پیش آ جائے، اس کے جسم کا کوئی عضو جو ہے وہ بالکل ضائع ختم ہو جائے اور مزید اور نقصان پہنچانے والا ہو، تو کیا کرتے ہیں، اس کو نکال دیا جاتا ہے، اس کو کاٹ دیا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں، پتا نکال دیا. کیوں نکال دیا بھائی؟ یہ پتا تو کتنا اہم چیز ہوتی ہے اور کتنی اس کا معاملہ ہے، یعنی تو انسان کے جسم کا حصہ ہے. لیکن کیا کہا، نہیں، اب اس کا نکال دینا اس کے لیے مفید ہے. یہ پیسے دے کے نکلواتے ہیں، پیسے دے کر، یعنی کیسے نکلواتا ہے، پیسے دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے اور نکلواتا ہے اس لیے کہ اب اسے پتہ چل گیا کہ اب اس کا جو ہے رہنا اس کے اندر یہ پورے جسم کو فساد زدہ کر دے گا، نقصان پہنچائے گا. یہ
یعنی یہ اللہ کا تعالیٰ معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ تو یہ جو قوموں کے بگاڑ سے دنیا کا بگاڑ ہے یہ معاملہ بھی ہوتا ہے. اور پھر یہ نظام ایک کے بعد دوسرا، یعنی اس کے لیے اللہ ایک کو ہٹاتا ہے دوسرے کو لے کر آتا ہے. اور پھر اسی اعتبار سے یہ کہ اس دور کے اندر بھی جو نیک لوگ ہوتے ہیں، رسول ہیں، اللہ انہیں پہ موقع دیتا ہے، ان کو مٹا دیتا ہے. تو یہ ہر اعتبار سے اللہ کے لیے تعریف کی بات ہے. قل آپ ان سے کہیے ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ذرا ارأیتم، وہی دیکھا، یعنی سوچو، غور کرو. یہ اس پر انسان کو دعوت دی جا رہی ہے، گویا اس میں دعوت دینا کہ ذرا سوچو، غور کرو. ان اخذ اللہ سمعکم، اگر اللہ لے لے، چھین لے، اللہ لے لے، چھین لے کیا؟ سمعکم، تمہاری سماعت، وابصارکم، اور تمہاری بینائی، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے. یہاں دلوں پر مہر کرنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں. یعنی یہ اس اعتبار سے تو کہا من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، تو اللہ کے سوا وہ کون سا ایسا کوئی الہ ہے جو یہ چیزیں تمہیں لا کر دے دے. یعنی انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون، دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر کس طرح یہ اس سے نظریں چرا جاتے ہیں، نہیں مانتے اسے. تو یہ چیزیں ایسی نہیں کہ انسان کی سمجھ میں نہ آئے. آپ دیکھیں دنیا میں کیا ہوتا ہے، کسی کو فالج ہو جاتا ہے نا. یہ یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی اچھا خاصا آدمی تھا، پتہ چلا کیا ہو گیا، صاحب فالج ہو گیا. اب فالج ہو جانے سے جسم کا یہ حصہ بیکار ہو گیا، یہ صلاحیت ختم ہو گئی. کوئی بولنے سے قاصر ہو گیا، کوئی سننے سے قاصر ہو گیا، کوئی دیکھنے سے قاصر ہو گیا. یعنی مختلف قسم کے مسائل جو ہیں دنیا میں سامنے آتے ہیں. یعنی بالکل ٹھیک ٹھاک انسان ہے اور اچانک پتہ چلتا ہے یہ معاملہ ہو گیا، اس کے ساتھ میں بینائی ختم ہو گئی، بینائی باقی نہ رہی. یعنی انسان جو دماغ اس کا جو الٹ گیا، اس کی یادداشت ختم ہو گئی. یعنی اس کا کوئی ساری چیزیں انسانوں کے درمیان دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ ایک نشانیاں دکھا رہا ہوتا ہے، یہ ساری باتیں بتا رہا ہوتا. تو یہ سارے معاملات کس کے اختیار میں؟ اللہ رب العالمین کے اختیار میں. یعنی اس کے بغیر تو آدمی جوان ہٹا کھٹا انسان، کوئی مرض لگ گیا، آپ دیکھتے ہیں نا یہ سارے معاملات تو ہوتے ہیں. اس کو ہو گیا، اس کو نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا؟ یعنی کیا ہے، کس کی طرف سے ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے جو ملا ہے اس پر آدمی اللہ کا احسان مند ہو. تو اس اعتبار سے بتایا کہ ذرا سوچو، غور کرو، یہ ساری چیزیں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے. اور اللہ ہی نے واپس دینے والا ہے. یعنی کہ وہ حالات بدل جائیں، بیماری آ جائے تو شفا دینے والا بھی اللہ ہی رب العالمین ہے. تو اس اعتبار سے یہاں پر یہ جو ہے متوجہ کیا جا رہا ہے، ذرا سوچو، غور کرو، کون ہے. اگر اللہ تم پر یہ عذاب کی صورت میں یہ جہاں جو بات ہو رہی ہے تو اس طرح سے کہ اگر اللہ تعالیٰ تم سے چھین لے، یعنی تمہیں اس طرح سے مبتلا عذاب کر دے، کون ہے جو تمہیں لا کر دے دے؟ کون اس کے عذاب کو ٹال سکتا ہے؟ کون اس کی طرف سے لائی ہوئی مصیبت کو تمہیں ہٹا سکتا ہے؟ یہ سورۃ الانعام کے آغاز میں پڑھا تھا نا ہم نے، یہ پرسوں ہی پڑھا تھا. اس کے اندر یہ بات تھی کہ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو، اللہ اگر تمہیں کوئی مصیبت میں ڈالے تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے. بھائی اللہ نے، وہ کہتے ہیں نا یہ بڑی جرت کی اور بڑی جہالت کی، یعنی اللہ کے مقابلے میں جرت کی بات ہے. یعنی کوئی جرت ایسی عقل مندی کی بات نہیں، جہالت کی بات ہے، گمراہی کی بات ہے جس میں کوئی کہے کہ اللہ پکڑے اور چھڑائے محمد یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح سے سوچے کہ بھائی وہ جو ہے اللہ پکڑتا ہے اور وہ چھڑا دیتے ہیں. یعنی وہ جو ہے اس اعتبار سے یہ معاملہ ہے کہ اس طرح سے جو ہے کہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ہے اور وہ اس کے خلاف چلے جاتے ہیں. اللہ کے خلاف تو کوئی بھی نہیں جاتا. اور خاص طور رسولوں کا معاملہ، وہ تو اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کا معاملہ کیا ہے؟ یعنی جسے اللہ تعالیٰ راندہ درگاہ کر دے تو وہ بھی اس کے معاملے میں کوئی کلمہ خیر کی بات نہیں ہے. اس اعتبار سے کہ اللہ کے مد مقابل آ کر کوئی بات کہیں تو یہ بات کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں کہ فیصلہ کر دے تو اللہ ہی کی طرف سے واپس ملتی ہے. اللہ ہی تعالیٰ پھر اسے دوبارہ سے دے سکتا، ورنہ کوئی نہیں کہ جو اسے وہ پلٹا کر واپس وہ چیزیں دلا دے. تو اس اعتبار سے انسان کو اللہ کی طرف متوجہ کیا گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.